نیپلز میں 3 دن گزارنے کے بعد ہم اپنے اگلے شہر روم کے لیے بذریعہ ٹرین روانہ ہوئے، اور اس سفر کے دوران علیزاد کو ہوم ورک کرانے کی ناکام کوششیں بھی جاری رہیں۔ خانہ بدوشوں کے بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ ان کے سفر کے ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے۔ بچہ خواہ خانہ بدوشوں کا ہو یا عام لوگوں کا، لیکن بات جب ہوم ورک کرنے پر آ جائے تو وہ ہوم ورک کے علاوہ دنیا کے ہر کام میں دلچسپی دکھائے گا۔ خیر، علیزاد ہوم ورک تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا بیٹا۔ نیپلز سے روم کا سفر انتہائی خوشگوار رہا۔ خوبصورت موسم، خوبصورت نظارے اور خوبصورت ساتھ۔ زندگی خوبصورت ہے اگر ہم میٹیریلسٹک نہ بن جائیں۔ ہم تقریباً 1 گھنٹہ اور 20 منٹ میں نیپلز سے روم پہنچے۔ روم ایک ایسا شہر جسے 10 منٹ کی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے کہ اس ہفتے میں روم کی تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اگلی ایپیسوڈ میں میں اپنی روم میں سٹے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روم جب سے آباد ہوا ہے یہ ہر دور کے انسانی تخیل پر غالب رہا ہے؟ کیوں؟ اس کا جواب روم کی عظیم تاریخ میں چھپا ہوا ہے، جو بتاتی ہے کہ کس طرح روم فتوحات کے نتیجے میں نہ صرف طاقت کا سرچشمہ بنا، بلکہ روم میں ہونے والی ایجادات نے دنیا کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ روم نے اپنے سفر کا آغاز 800 سال قبل مسیح میں کیا۔ روم کے بارے میں کہاوت مشہور ہے کہ روم کی کہانی ایک بھیڑیے، ایک دریا اور رومولس اور ریمس نامی جڑواں بھائیوں سے شروع ہوئی تھی۔ دونوں بھائیوں کی شدید لڑائی کا اختتام رومولس کے شہر کی بنیاد رکھنے اور اس کا پہلا بادشاہ بننے پر ہوا۔ اگر ہم چند صدیاں آگے بڑھیں اور 500 سال قبل مسیح میں روم بادشاہت سے جمہوریت میں تبدیل ہو گیا۔ جمہوریت کے دور میں جہاں روم نے بے پناہ ترقی کی، وہیں اندرونی کشمکش نے روم کو کمزور بھی کیا، لیکن اس کے باوجود روم بحیرہ روم کی ایک غالب طاقت کے طور پر سامنے ابھرا۔ کارتھج کے خلاف جنگی فتوحات، جولیس سیزر جیسے جرنیلوں کا عروج، اور پھر جمہوریہ کا زوال، ان سب نے تاریخی تبدیلی کے دہانے پر ایک شہری ریاست کی تصویر کشی کی۔ جمہوریہ کے زوال کے ساتھ پہلی صدی قبل مسیح میں پھر سے رومی بادشاہت قائم ہوئی۔ یہ وہ دور تھا جب روم اپنے عروج کو پہنچا۔ اگسٹس، نیرو اور قسطنطین جیسے شہنشاہوں نے شہر اور سلطنت پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ روم کا اثر افریقہ کے ریگستانوں سے لے کر برطانیہ کے سرد علاقوں تک پھیلا۔ اس دور نے انسانی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، روم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 5ویں صدی عیسوی کے آس پاس رومی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ اندرونی بحرانوں، معاشی بدعنوانیوں اور وحشی گروہوں کے حملوں کا شکار ہو کر
ایک زمانے کا طاقتور روم گر گیا اور یہیں سے قرون وسطیٰ کے دور کا آغاز ہوا۔ اس سب کے باوجود روم انسانی تاریخ کا اہم حصہ رہا۔ قرون وسطیٰ کے دور میں روم کیتھولک چرچ اور پیپل ریاستوں کا مرکز بن گیا، جس نے تاریخ دور میں علم اور ثقافت کا تحفظ کیا، اور پھر 19ویں صدی میں روم متحدہ اٹلی کا دارالحکومت بنا، جس نے مغربی تہذیب کے دل میں اپنی جگہ برقرار رکھی۔ مختصر یہ کہ روم کی تاریخ تبدیلی کی کہانی ہے۔ ٹائبر کے کنارے پر ایک مہربان شہری ریاست سے لے کر 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی ایک زبردست سلطنت تک، یہ خواہش، زوال، عروج، پھر زوال اور پھر عروج کی کہانی ہے۔ یہ ایک ایسے شہر کی کہانی ہے جو رومولس اور ریمس سے لے کر جولیس سیزر اور قسطنطین تک عظیم لیڈروں کے عروج اور زوال کا چشمدید گواہ ہے۔ یہ اہم جنگوں اور تنازعات کی داستان ہے، جیسا کہ پیونک جنگ، جس نے روم کی تقدیر اور عالمی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا۔ یہ ایک ایسی سلطنت کی تاریخ ہے جس نے اپنے اثر و رسوخ کو دور دور تک پھیلایا اور پھر اپنے ہی بوجھ تلے دب گئی۔ لیکن یہ ایک ایسے شہر کی بھی کہانی ہے جس نے قرون وسطیٰ اور جدید دور میں عقیدے اور ثقافت کی علامت بن کر اپنے آپ کو زندہ رکھا۔ لہٰذا آپ جب کبھی روم میں موجود کولیزیم کو دیکھ کر حیران ہوں یا اس کی سڑکوں پر چہل قدمی کے لیے نکلیں تو اس کی تاریخ کو یاد رکھیے گا، کیونکہ روم ایک دن میں نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی داستان ہے۔